بات چل رہی تھی حمد کے متعلق. حمد مدح اور شکر کے درمیان فرق بتلایا گیا تھا. حمد کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ اس کے شروع میں جو الف لام آیا ہے الحمد، یہ کون سا الف لام ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ استغراق کے لیے ہے. استغراق کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں جو بھی ہو سکتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں. نمبر 2، بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اسلام جنس کے لیے ہے، یعنی حمد اور تعریف کا ہر فرد اور حمد کی حقیقت وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. نمبر 3، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ عہد کے لیے ہے. اگر اس کو الاسلام عہد کے لیے مانے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کے لیے جو متعین کلمات، مخصوص کلمات قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہیں. یہ عہد کی صورت میں مانا ہو جائے گا. پہلی رائے جمہور کی ہے جو الاسلام کو استغراق کے لیے مانتے ہیں. دیکھو، حمد تو حقیقت کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی ہے. بعض مرتبہ انسان کی بھی حمد اور تعریف کرتا ہے. یہ جو حمد ہے انسان کے لیے وہ بھی حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد ہے. اس لیے کہ کسی انسان کے اندر کوئی خوبی اور کمال ہوتا ہے جس کی بنیاد پر دوسرا انسان اس کی تعریف کرتا ہے، تو وہ خوبی اور کمال اس انسان کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا عطیہ ہے، اللہ تعالی کی وہ دین ہے. اسی لیے کسی انسان کی تعریف وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف ہے. بعض حضرات نے حمد کی حقیقت بیان کی کہ حمد کی حقیقت کیا ہے. اکابر صوفیہ سے منقول ہے کہ 3 چیزیں حمد کی حقیقت میں شامل ہیں. نمبر 1، نعمت کے دینے والے کو انسان پہچانے کہ یہ نعمت کس نے دی، اس دینے والے کی معرفت اور پہچان حاصل ہے. نمبر 2، جو نعمت اس کو دی گئی اس نعمت کے اوپر راضی اور خوش بھی رہے. اور نمبر 3، جب تک جسم کے اندر قوت ہے، طاقت ہے،
وہاں تک نعمت دینے والے کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ تین چیزیں حمد کی حقیقت ہے۔ حمد کے سلسلے میں کچھ احکام بھی مختصراً دیکھ لو۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے اندر اگر کسی امام نے کھڑے ہو کر کے صرف الحمدللہ کہہ دیا تو اس کی وجہ سے فرض خطبہ ادا ہو جائے گا، آگے پھر چاہے کچھ نہ کہے۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے اور آپ منبر نبوی کے اوپر جب تشریف لائے تو صرف الحمدللہ پہلی مرتبہ میں کہہ سکے، پھر ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور روتے ہی رہے اور نیچے اتر کر کے آپ نے نماز پڑھا دی۔ تو معلوم ہوا کہ صرف الحمدللہ کہنے سے خطبہ جمعہ کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 2، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 3، دعا کے شروع میں اور نکاح کے خطبے میں الحمد کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس کا شریف میں آپ روایت پڑھو گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے خطبے کے شروع کے اندر الحمد پڑھی جائے، یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 4، گندگی والی جگہ پر الحمدللہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، معصیت اور گناہ سے کوئی خوشی حاصل ہو اور حرام چیزوں کے ذریعے سے آدمی کو کوئی خوشی حاصل ہو، لذت حاصل ہو، ایسے موقع پر الحمد کا پڑھنا یہ حرام ہے۔ جیسے کہ دیکھ کے گئے الحمدللہ، یہ حرام ہے۔ یہ تو الحمد کے متعلق کچھ باتیں ہو گئی۔ مذہب اسلام کے اندر حمد کی بڑی اہمیت رہی ہے اور حمد کا بڑا اونچا مقام رہا ہے۔ چنانچہ اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید، اس کی ابتدا بھی اللہ کی حمد سے ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کلام الہی قرآن جو اسلام کی اہم ترین کتاب ہے، اس کی ابتدا بھی اللہ کی حمد سے۔ نمبر 2، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی یہ بھی محمد اور احمد ہے، جس میں حمد کا معنی ہے۔ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ذات جس میں پسندیدہ فضائل جمع کر دیے گئے ہیں۔ محمد کا لغوی معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسی ذات جس میں صفات محمودہ، کمالات محمودہ جمع کر دیے گئے ہو۔ اور احمد کے اندر بھی حمد کا معنی ہے۔ نمبر 3، میدان قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کا اعلیٰ مقام نصیب ہوگا وہ بھی مقام محمود ہوگا۔
جس کے لیے امت ہر اذان کے بعد دعا مانگتی ہے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمود۔ نمبر 4، میدان قیامت کے اندر ایک جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت میں ہوگا۔ جب آپ قبر اطہر سے نکلیں گے تو آپ کے دست بابرکت میں ایک جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کو لے کر کے آپ محشر میں پہنچیں گے۔ اس جھنڈے کا نام آیا ہے حدیث میں لوائے حمد، حمد کا جھنڈا۔ اور اس جھنڈے کے نیچے امت کے لوگ ایک امتیازی شان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں جھنڈا، اس جھنڈے کے نیچے امت کے لوگ امتیازی شان سے کھڑے ہوں گے۔ ان کھڑے رہنے والے لوگوں کا لقب ہوگا حمادون۔ وہ لوائے حمد، اس کے نیچے کھڑے رہنے والے حمادون۔ اور قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، بڑی شفاعت، کہ جس شفاعت کی برکت سے حساب کتاب شروع ہوگا، جس شفاعت کا فائدہ تمام اہل محشر کو پہنچے گا، مومنین، کافرین، نافرمان سب کو، اس شفاعت کبریٰ کے موقع پر حضور اللہ کی بارگاہ میں طویل سجدہ فرمائیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حمد کے عجیب غریب کلمات کہیں گے، جو کلمات اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور زبان پر آئیں گے۔ تو گویا کہ حمد ہی حمد ہے ہر جگہ کے اوپر۔ مذہب اسلام کے اندر اللہ کی حمد کا بڑا اہم اور بڑا اونچا مقام ہے۔ الحمدللہ، یہ لام اختصاص کے واسطے ہے، للہ کے شروع کے اندر جو ہے وہ اختصاص کے واسطے لایا گیا ہے، یعنی حمد خاص ہے باری سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے۔ مفسر مرحوم نے حمد کے بعد صلاۃ و سلام کا ذکر فرمایا ہے۔ صلاۃ و سلام کو لانے کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر بھی کتابوں میں حمد کے بعد صلاۃ و سلام کا ذکر آتا ہے۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ دین کی جو عظیم الشان امانت اور نعمت ہم لوگوں کو نصیب ہوئی، اس کے لیے واسطہ اور ذریعہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ تو اس واسطے نعمت کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں سے یہ دین کی امانت حضور لائے، حضور واسطہ بنے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے آپ کی خدمت میں صلاۃ اور سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ درود کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو کتاب کے شروع کے اندر بھی درود اور کتاب کے آخر کے اندر بھی درود، تو گویا کہ یہ تصنیف، یہ کتاب، یہ تفسیر اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائے۔ تو درود کو اولاً و آخراً ذکر کی برکت سے عمل قبول ہو، دعائیں قبول ہوتی ہے۔
تو گویا کہ یہ تفسیر لکھنے والا عمل، تفسیر پڑھنے کا عمل، پڑھانے کا عمل، یہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائے۔ یہ درود سلام کی حقیقت کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے جو ملوک اور بادشاہ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے القاب اور آداب لگتے ہیں۔ تو درود اور سلام یہ لقب ہیں انبیاء علیہ السلام کے واسطے، کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک عالی مقام ہے، اس عالی مقام کے پیش نظر یہ ان کے لیے ایک عالی لقب ہے درود اور سلام۔ اور جس طریقے سے پوری امت دین کے معاملے میں نبی کے تابع ہے، اس طریقے سے درود اور سلام کے اندر بھی امت نبی کے تابع ہے۔ جس طریقے سے دین کے معاملے میں امت نبی کے تابع ہے، درود کے اندر بھی امت نبی کے تابع، یعنی لفظ صلاۃ غیر نبی کے واسطے ڈائریکٹ بلا واسطہ استعمال نہیں کر سکتے، نبی کے تابع ہو کر کے استعمال کرنا اس کو جائز ہے۔ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، دعا ہے۔ دوسرا معنی بھی معلوم ہے، رحمت۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ صلاۃ جب مطلق بولا جاتا ہے تو دعا اور رحمت کے معنی میں آتا ہے، لیکن جس صلاۃ کا حکم دیا گیا، جیسے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، جس صلاۃ کا حکم دیا گیا اس سے مراد ہے طلب رحمت، کہ نبی کے لیے رحمت کو طلب کرنا۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی آتا ہے رحمت کو اتارنا۔ جب ملائکہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو معنی ہوتا ہے استغفار کرنا، اور جب انسان کی طرف نسبت ہوتی ہے تو معنی آتا ہے دعا کرنے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور درود بھیجنا یہ وہ مبارک عمل ہے جو قبول ہو ہی جاتا ہے، جس کے مقبول ہونے کی حدیث شریف سے بشارت ہے، جبکہ دوسرے اعمال میں تو خطرہ لگا رہتا ہے قبول ہوا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صلاۃ ایسا عمل ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کرتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اس کو کرتے ہیں، اور اسی کو کرنے کے لیے اللہ نے مومنین کو حکم دیا۔ یہ وہ مبارک عمل ہے جس مبارک عمل میں اللہ، اس کے فرشتے اور عامت المؤمنین سب مشترک ہے، سب کرتے ہیں۔ ان اللہ، شروعات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، وملائکتہ، فرشتے بھی، دونوں تو کرتے ہی یہ صلاۃ والا عمل۔ پھر مومنین کو شامل کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس لیے مفسرین نے ایک عجیب و غریب نقطہ اس پر لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد الملائکہ بنایا ہے۔ یہ کتنی بڑی شرافت اور سعادت کی بات ہے کہ ملائکہ اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کر کے سجدہ کرے، لیکن اس سے بھی افضل کام ہے صلاۃ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا، اس لیے کہ سجدہ کا کام صرف ملائکہ نے کیا،
جبکہ درود کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اسی لیے اس سجدہ ملائکہ سے بھی صلاۃ علی النبی من اللہ تعالیٰ یہ افضل ہے اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت برتریت کا ثبوت ہوتا ہے. سلام کس کو کہتے ہیں؟ سلام کے دو معنی آتے ہیں. ایک بمانا تحیہ. تحیہ کے معنی کیا؟ آداب بجا لانا. جیسے صبح صبح کو آپ کو ملا صباح بالخیر، گڈ مارننگ، یہ ہے آداب بجا لانا. سلام بمانا التحیہ یعنی آداب بجا لانا، ایک مومن دوسرے مومن کے ملے کر. اور سلام کا دوسرا معنی ہے دعا، سلامتی کے معنی میں. درود کے لیے ایک مسئلہ یہ سمجھ لو کہ زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے، اور نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو زندگی والی فرضیت کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا، پھر الگ سے باہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2، جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بابرکت آئے تو درود پڑھنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے ہر مرتبہ، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور ہر مرتبہ پڑھنا مستحب. نمبر 3، نماز فرض کے قاعدہ اخیرہ میں درود کا پڑھنا یہ مستحب اور سنت ہے، اور عام حالات کے اندر درود پڑھتے رہنا یہ بہت اچھا اور پسندیدہ عمل اور بڑی پیاری دعا ہے، بڑا پیارا اور مقبول وظیفہ ہے. مؤلف نے صلاۃ و سلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بابرکت بھی ذکر فرمایا. پورے قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بابرکت 4 جگہ پر آیا سب سے کم، اور یہ بھی جہاں آپ کی نبوت کا اثبات مقصود تھا ان جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کا نام کے ساتھ فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ یہ نام آپ کے جد مرحوم جد محترم نے رکھا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا تو آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، آپ کے والد تو وفات پا چکے تھے، اس لیے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. یہ محمد اور احمد نام کی خصوصیت یہ ہے کہ اہل عرب اس نام کو جانتے تو تھے، متعارف تو تھے، لیکن اپنی اولاد کا نام رکھنے کا عربوں میں عام رواج ہی نہیں تھا. گویا یوں کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مبارک نام اپنے نبی کے لیے محفوظ رکھا تھا کہ کوئی اس نام کو نہ رکھے. عام طور پر بعض نادر کہیں کہیں ذکر ملتا ہے یہ نام رکھنے کا، باقی عام طور پر اس نام کا رواج عربوں میں نہیں تھا. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام تکوینی میں اپنے نبی کے مبارک نام کی حفاظت فرمائی، یہ عظمت کی دلیل ہے اس مبارک نام کے واسطے. آل سے مراد لینا ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو مراد لیتے ہیں، آل جن کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آل سے مراد لیا جائے
کل مؤمن تقی، ہر متقی مسلمان قیامت تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے۔ اور جنود جندن کی جمع ہے لشکر، جند سے مراد ہے یہاں پر جن لوگوں نے دین اسلام کی خدمت کی، دین اسلام کی اطاعت اور حفاظت کا کام انجام دیا، چاہے تلوار اور سیف اور قتال اور جہاد کے ذریعے سے، چاہے قلم کے ذریعے سے، چاہے لسان کے ذریعے سے، چاہے درس تدریس کے ذریعے، چاہے دعوت تبلیغ کے ذریعے، چاہے تشفیہ اور احسان کے ذریعے، جن لوگوں نے جس اعتبار سے بھی دین کی اطاعت اور حفاظت کا کارنامہ انجام دیا، وہ سارے حضرات جنود سے مراد ہے، وہ جنود ہی۔ صحابی کے متعلق ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جس انسان نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت کے اندر اس کی وفات ہوئی، اس کو کہا جاتا ہے صحابی۔ ایمان کی حالت میں زیارت اور وفات بھی ایمان کی حالت میں، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ یہ صحبت سے ماخوذ ہے، صحبت نبوی اتنی اونچی چیز ہے کہ اس کی برکت سے انسان صحابی بن جاتا ہے، اور یہ اتنا عالی لقب ہے کہ پھر حضرات صحابہ کے لیے اور کسی لقب کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے حضرات صحابہ کے آگے علامہ یا حضرت دامت برکاتہم العالیہ ایسا سب نہیں بولتے، یہ سب چھوٹے لقب ہے صحابہ کے لیے۔ جی جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ استاد کے درجے میں ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد کے درجے کے اندر ہے۔ جلال الدین محلی کی ولادت 791 ہجری کے اندر ہوئی اور وفات 964 ہجری کے اندر ہوئی، جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 910 ہجری کے اندر ہوئی۔ یہاں ایک بات اور دیکھو کہ ہمارے یہاں جو تفاسیر ہے وہ تفاسیر القرآن، یہ بھی قرآن مجید کی ایک اہم ترین خدمات میں سے ہے۔ قرآن کریم کی اس امت نے مختلف نوع سے خدمت کی، اور اس امت محمدیہ کا عجیب و غریب بے مثال کارنامہ ہے۔ دنیا کی کسی قوم نے اللہ کی دی ہوئی کتاب کی ایسی خدمت نہیں کی جو اس امت نے کتاب اللہ کی خدمت انجام دی۔ اس کے ایک ایک حرف کو من وعن اس کی ادائیگی کے نہج اور طریقے کے ساتھ محفوظ رکھا۔ اتنا عظیم کارنامہ جو حفاظ قرآن کے ذریعے سے انجام دیا گیا۔ پھر دور رسالت کے اندر عربوں کے مختلف قبائل تھے، مختلف قبیلوں میں مختلف الفاظ کو بولنے کے طریقے الگ الگ تھے، جس کی برکت سے قرآن کی مختلف قرأتیں وجود کے اندر آئی۔ ان تمام تر لہجوں اور قرأتوں کے ساتھ اس امت نے قرآن کو محفوظ رکھا، جو قرائے کرام کا اہم ترین کارنامہ۔ پھر جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو ادا فرمایا، قرآن کے حروف اور الفاظ کو ادا فرمایا، اور جس طرح نازل ہوا اس کی ادائیگی، لب و لہجہ، اس کا نہج امت نے محفوظ رکھا، جو کارنامہ مجددین نے انجام دیا۔
پھر نمبر آیا قرآن کے معانی، مضامین، مفاہیم کا، تو یہ کارنامہ امت کے مفسرین نے انجام دیا، اہم ترین خدمات۔ اس امت نے تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ قرآن کی آیتیں کتنی وہ گن ڈالیں، قرآن نے زبر کتنے گن ڈالے، قرآن نے زیر کتنے گن ڈالے، قرآن میں جو ہے نقطے کتنے وہ گن ڈالے، الف کتنی گن ڈالی، کتنے حروف تہجی کے حروف ہیں پورے قرآن میں، کتنے کون سا حرف تہجی کتنی مرتبہ آیا ہے، وہ بھی اس امت نے گن ڈالا ہے۔ یہ اس امت کا بے مثال کارنامہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اور یہ سب اس میں شامل ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر اس میں سے احکام مستنبط کیے مجتہدین نے، اس کے بلاغت، معانی، فصاحت کو واضح کیا ائمہ بلاغت و معانی نے، اس میں نحو و صرف کی جو کرشمہ سازیاں ہیں اس کو علماء نحو اور صرف نے دنیا کے سامنے واضح کیا، اور اس میں ادب کے جو اعلیٰ انوکھے انداز سے ذکر کیا وہ علماء ادب نے لوگوں کے سامنے اس کو واضح کیا۔ ہر اعتبار سے قرآن کریم کے خدمات انجام دی گئی، یہاں تک کہ اس کی کتابت کیسے کرنی، اس کو لکھنا کیسا، اس کو علماء رسم نے اس کی خدمات انجام دی اور اس کو ایک فن کی حیثیت دے دی، فن رسم للقرآن، قرآن کا رسم کیسے ہونا چاہیے، ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہ بے مثال کارنامہ ہے۔ غرض یہ کہ اس کی مختلف انواع کی خدمتوں میں سے ایک خدمت ہے اس کے معنی، مضامین، مفاہیم، نکات، حکمتوں کو تفاسیر کے ذریعے سے عام کرنے کی خدمت۔ اب یہ جو تفاسیر لکھی گئی اور لکھی جا رہی ہے وہ تین طرح کی۔ نمبر ایک، نہایت وجیز اور مختصر، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، جلالین۔ قرآن کے الفاظ سے چند ہی الفاظ زیادہ ہے، کتنی وجیز اور مختصر تک کی، ایسی اور تفاسیر بھی ہے۔ نمبر دو، متوسط درجے کی، جیسے کہ تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر کشاف ہے، تفسیر قرطبی ہے، یہ سب متوسط درجے کی تفسیریں ہیں۔ اور نمبر تین، مفصل تفسیریں، جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر لے لو، بہت مطول ہے، لمبی چوڑی باتیں انہوں نے لکھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفاسیر کی تین اور الگ الگ نوعیتیں ہیں۔ نمبر ایک، بعض تفسیریں ایسی ہے کہ اس میں صرف روایات، آثار لکھے اور جمع کیے گئے ہیں، یعنی محض نقلیات کی روشنی میں تفسیر، کہ حدیث، آثار صحابہ، بس اور کچھ نہیں۔ جیسے کہ مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو منقول چیزیں جمع کر دی گئی تفسیر ابن عباس کے نام سے، جو پہلے عربی میں شائع ہوتی تھی اب اردو کے اندر شائع ہو گئی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے آثار تفاسیر کے جمع کیے، الدر المنثور کے نام سے۔ نمبر دو، قرآن کی تفسیر درایت اور عقلیات کی روشنی میں، سمجھ، فہم،
اور نمبر 3 جو اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے کہ نقل اور عقل، روایت اور درایت دونوں کو جمع کر کے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے. ہمارے سلف کا یہی معمول رہا ہے، اور تفسیر جلالین بھی اسی کے قبیل سے ہیں کہ اس میں درایت بھی ہے، روایت بھی ہے، عقل بھی ہے، نقل بھی ہے، سب ہے اس کے اندر. یہ تو ایک انداز ہو گیا اس تفسیر جلالین کے متعلق. اب صرف آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات بھی سن لو کہ قرآن کریم کی کچھ گنتی کہ 7 منزل ہے قرآن میں، 30 پارے ہیں قرآن میں، 114 سورتیں ہیں قرآن میں، تقریباً 6666 آیات ہے قرآن میں، 86,430 الفاظ ہیں قرآن میں، 86430 3,22,671 حروف ہے قرآن میں، 3,22,671 حروف قرآن میں ہیں، 53,243 زبر قرآن میں ہے، 53,243 زبر قرآن کے اندر ہیں، 39,582 زیر قرآن میں ہے، 8,804 پیش قرآن میں ہے، 8,804 پیش، اور نقطے 1,05,682 1,05,682 نقطے قرآن کے اندر ہیں، 1,771 مد ہے قرآن میں، 1,771 مد قرآن میں ہے، 1,253 تشدید ہے، 1,253 تشدید ہے قرآن میں. یہ ہو گئی قرآن کے متعلق مختصر ادبی معلومات، تاکہ قاف کتنے، الف کتنے، لام کتنے، نون کتنے، ہا کتنے، یہ سب گنتی موجود ہے. لوگوں کی چاہتیں مختلف ہوتی ہیں. ہدایت کے مقدمے میں آپ نے پڑھا تھا نا، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ. بعض لوگ مختصر چاہتے ہیں، بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے، اختصار. دیکھا انہوں نے علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جب آئی تو دیکھا کہ کتنی مختصر جامع تفسیر ہیں، اور ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو لوگوں کی چاہت یہ ہوئی کہ جو ابتدائی پارے باقی ہے وہ کام ہونا چاہیے، لہٰذا لوگوں کے اس اشتیاق کو میں نے پورا کرنے کے لیے قلم اٹھایا. سورۃ البقرۃ مدنیۃ. لفظ سورت کے سلسلے میں سال گزشتہ آپ نے بہت ساری باتیں پڑھ لی تھی، لیکن پھر بھی بطور دور کے آپ کیا وقت تھوڑا سا لے لیتے ہیں. لفظ سورت کیا چیز ہے؟ لفظ سورت کے سلسلے میں پہلا قول یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی آتا ہے الابانۃ. ابانتن کے معنی آتے ہیں جدا ہونے کے. اور آپ کو تو یہ بات معلوم ہے ہی ہے، لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان میں کوئی نہ کوئی مناسبت تو ضرور ہوتی ہے.
تو قرآن کی سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ علیبانہ کے زمانے تو جدا ہونے کے آتے ہیں. تو سورت کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر سورت دوسری سورت سے جدا ہوتی ہے. نمبر 2، سورت کا معنی الارتفاع، بلندی. کیا معنی بلندی کے؟ نمبر 1، جس قدر ہم سورت پڑھتے جائیں گے منزل میں منزل بلندی کی طرف ہم جائیں گے. فاتحہ، بقرہ، آل عمران، منزل میں منزل بلندی کی طرف جائیں گے. اور شریعت اسلام کے اندر ہر سورت کی بلندی مسلم ہے، مانی ہوئی ہے. نمبر 3، سورت کے اندر لفظ واو کو بعض حضرات نے اصلی قرار دیا تو اس کا معنی ہو گیا قوت، اور سور البلد سے ماخوذ ہو گیا. سور البلد جب کسی شہر کی دیوار بن جاتی ہے تو وہ شہر کا احاطہ ہو جاتا ہے اور زمین کا ایک خاص ٹکڑا محدود ہو جاتا ہے. تو گویا کہ سورت میں چند آیتیں محدود ہو جاتی ہے. جیسے کہ سورہ فاتحہ 7 آیتیں اس میں محدود ہو گئے. تو جس طرح دیوار بننے سے زمین محدود ہو جاتی ہے، محیط ہو جاتی ہے، اس طرح قرآن کی چند آیتوں کا مجموعہ سورت کے اندر محدود ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیوار بننے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس کے درمیان میں آ جاتی ہے. اس طرح قرآن کی ہر سورت میں بہت سے فوائد، بہت سے علوم گھرے ہوئے ہیں، جمع شدہ ہے. اس اعتبار سے اس کے سور البلد سے ماخوذ مان کے سورت کہا گیا. نمبر 4، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ محمود الاصل ہے، قلب ہوا ہے. حمزہ کو واو سے بدل دیا گیا ہے. سورتن سے ماخوذ ہے، اور سور تو آپ کو معلوم ہے کلیم میں سے بقیہ کو سور کہتے ہیں. یہ گلاس کلیم مقدار کا پانی ہے، اس میں سے پینے کے بعد جو بچ گیا اس کو سور کہتے ہیں. تالاب میں سے پیا پھر تالاب میں بچ گیا اس کو سور نہیں کہا جاتا ہے. تو مقدار قلیل میں سے جو بچ جائے اس کو سور کہا جاتا ہے. اور جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے. جیسے آپ نے پونی روٹی کھائی اور چھوڑ دی پاؤ روٹی، تو کیا کہ ایک ٹکڑا بچ گیا. تو اس طرح شکر حمزہ سے اگر ماخوذ مانو تو اس میں ٹکڑے کا معنی آتا ہے. اور قرآن کی ہر سورت قرآن مجید کا ایک خاص ٹکڑا ہے. اس اعتبار سے اس کو سور سے ماخوذ مانا گیا ہے، محمود الاصل. نمبر 5، بعض حضرات اس کو سورتن سے مشتق مانتے ہیں، جس کا معنی آتا ہے مرتبے کے، رتبہ، مرتبہ. اس لیے کہ قرآن کی ہر سورت کا ایک مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے، اور پڑھنے والوں کو بھی جنت میں مرتبے حاصل ہوتے ہیں. نمبر 6، کامل اونٹنی کو بھی سورت کہا جاتا ہے، ناقہ تامہ. اور قرآن کی ہر سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامل معانی، مضامین، مفاہیم کو بیان فرما دیا. بلکہ بعض صورتیں تو ایسی سابقہ پوری آسمانی کتابوں کا لب لباب ایک صورت کے اندر. تو ہر صورت معنی، مضامین، مفاہیم کے اعتبار سے کیسی ہے؟ کامل ہے.
नाक़े ताम्मा वाले माने के एतबार से। फिर आयतों की मिक़दार के एतबार से सूरतें 4 किस्म पर मुनक़सिम होगी। सूरतों की देखिए बहुत सारी तक़सीमें होगी। अब ये पहली तक़सीम हो रही है आयात की मिक़दार के एतबार से। नंबर 1 सबए तिवाल, सूरे बरात तक, सूरे बकरा से सूरे बरात तक पहली 7 सूरतें, उनको सबए तिवाल कहा जाता है। यानी जिसमें 100 के भी बहुत ऊपर, 100 से बहुत ज्यादा वधारे ज़ायद आयतें आई है, उनको सबए तिवाल कहा जाता है। नंबर 2 मितीन, मिअतुन की जमा मिईन। सूरे बरात के बाद वाली सूरतें जिनमें तकरीबन कमोबेश 100 के इर्द गिर्द की आयतें हैं, उन सूरतों को कहा जाता है मिईन। नंबर 3 मसानी, साथ के साथ इन सूरतों के बाद जो सूरतें आती है उनको मसानी कहा जाता है, इसलिए कि उसमें मज़ामीन की तकरार होती है। एक ही किस्म का मजमून मुकर्रर बार बार आता रहता है, इसलिए उन सूरतों को कहा जाता है मसानी। नंबर 4 मुफस्सलात, अखीर की सूरतें जिनमें बार बार बिस्मिल्लाह के जरिए फैसला होता है। पढ़ा नहीं पूरी, फिर बिस्मिल्लाह, पढ़ा नहीं पूरी, फिर बिस्मिल्लाह, बार बार बिस्मिल्लाह के जरिए फैसला होता रहता है, उनको मुफस्सलात कहा जाता है। इन मुफस्सलात की नमाज में तिलावत के एतबार से फिर 3 किस्में निकलती है। नंबर 1 तिवाले मुफस्सल, सूरह हुजरात से सूरह बुरूज, फजर और ज़ोहर में पढ़ना सुन्नत है। नंबर 2 औसात मुफस्सल, सूरह बुरूज से लेकर बय्यिना लम यकुनिल लज़ीना कफरू वहाँ तक, जिसको असर और ईसा में पढ़ना सुन्नत है। नंबर 3 किसार मुफस्सल, अखीर की सूरतें, लम यकुनिल लज़ीना के बाद वाली अखीर की सूरतें, जिनको मगरिब के अंदर पढ़ना सुन्नत है। ये नमाज के अंदर तिलावत के एतबार से सूरतों की तक़सीम है। उसके बाद एक बात और समझे, सूरतों की मज़ीद तक़सीम। कुरान मजीद की नासिख और मंसूख आयतों के एतबार से फिर एक तक़सीम और होगी। नंबर 1 ऐसी सूरतें जिनके अंदर सिर्फ नासिख आयतें हैं, एक भी मनसूख आयत नहीं है, सब नासिख आयत है। जैसे सूरह फतह, सूरह हश्र, सूरह मुनाफिकून, सूरह तगाबुन, सूरह तलाक, सूरह आला, ये 6 सूरतें ऐसी है जिसमें सिर्फ नासिख आयतें आई है। ये पहली किस्म हो गई। नंबर 2 वो सूरतें जिनमें नासिख और मनसूख दोनों तरह की आयतें आई है। नासिख आयतें भी है, मनसूख आयतें भी है। ऐसी कुल 25 सूरतें कुरान मजीद की है। बकरा, आले इमरान, निसा, माइदा, अनफाल, तौबा, इब्राहीम, मरियम, अंबिया, हज,
نور، فرقان، شعراء، احزاب، سبا، مومن، زاریات، طور، مجادلہ، واقعہ، نون، مزمل، مدثر، تکویر اور اسرا. یہ 25 صورتیں ہو گئی جن کے اندر ناسخ آیتیں بھی ہیں اور منسوخ آیتیں بھی ہیں. یہ دوسری قسم ہو گئی.